isn't working as such. So I've clicked go live now, and we should be live now on Facebook. Let's see. We are. Hello. Yeah, we are live. All right, G, welcome to another Facebook Live session related to the Sister2Sister Exchange program. And as we've done before as well, this session will also cater to all your questions. And we'll try our best to answer all the questions that you have related to the program, the eligibility, how to apply, and the best way to make your applications look great. So without further ado, let's start this wonderful session. And we hope that during this session, you will continue to put in your questions in the comment section, and hopefully we will cater to them as soon as we can. So I have my panelists with me. They are also S2S team members, and they'll be answering your questions and sharing their experiences as well. So I would now like to request the S2S team member 1 to please give a short introduction about the Sister2Sister Exchange program, what it is, and then we will take it forward from there. Thank you. Like I've already, my team member has already introduced me. We work closely together. All the viewers probably have been connected with us throughout the journey from Summer Sisters to Sister2Sisters. So it's a different program, slightly different than Summer Sisters. And I will brief you what the program is, who is it for, and what does it offer basically. So, a Sister2Sister Exchange program encourages gifted female college and university students from low to middle income background to more of their future by allowing them to study science, technology, engineering, maths, medicine, international affairs, gender studies, and pharmacy, among other topics. STEAM topics are basically STEM, then it's technology, it's engineering, arts, and mathematics. So the program is basically a very unique mixture or a unique combination of public and private partnerships. So what happens is that this program is gifted to us by US Department of State. Through their generous support and funding, we are able to conduct this program, and also the generous support of US Embassy Pakistan here in Islamabad. So what happens is that these are the heads of the program, and then there's a consortium that runs the program, which is Society for International Education, American University, and iron US in United States, and iron Pakistan here. That is the project of Society for International Education. We do the recruitment of all these dynamic female students aged between 18 to 24 years, and then after the recruitment is done, they get to travel to United States. Now COVID is happening, so again the situations are severely and we are still not sure. So we appreciate when the students or the finalists are also open to new challenges, and we'll see how the program goes by the summer of this year. But then what happens is that all the travel, accommodation, tuition fee, food, visa cost, and all those things, insurance, everything is covered by the Department of State, which is part of the funding. And not the tuition fee, but prior to the tuition fee. And the tuition fee, the stay, and accommodation is covered by the university. So this is a public-private partnership that happens basically. The program related cost, all the costs that incur prior to the travel and during the travel incurred is taken care by the program itself, and during the program, which is university food accommodation, is by the university. Our prestigious partner universities for this year are American University, Emory University, Georgetown University, University of Chicago, University of Massachusetts, Virginia Polytechnic Institute and State University, Cornell University, and University of California. So these are some of the universities that are part of our
this year's program. And the main focus of this program now, if you ask me, is that it aims to prepare young Pakistani women for future career opportunities in Pakistan or abroad by enabling them their participation basically in US university summer undergrad programs. So when there were the previous program, which was Summer Sisters, it was basically for the undergrad, for the students from colleges, which is 11th and 12th and the 10th grade basically. But now this is for the undergrad students. So and my partner will be telling more about it, but it's an undergrad summer program. It's not for the students from college basically who are studying in 11th or 12th grade. So most of these universities offer the STEM fields, but then we also have pharmacy as one of the major subjects that has been offered along with international affairs and gender studies. So once the students travel abroad or attend this program, after they come back, they develop mentorship opportunity. We develop mentorship opportunities for these students who become the alumni of the program, and we connect them with young Pakistani women to academic and professional networks for educational and career advancement. So the program just does not end um, uh, on the exchange, but it actually begins after the exchange because we provide so many different mentorship opportunity for these students. So that's about the program. I'll go back to my host and we'll go from there. Okay, well, thank you so much for explaining the program so well. I'm sure this will have given the students a wonderful idea about what the program is, what are some of the things they can expect, and I'm sure that this will clarify a lot of their concerns as well. The next thing that we would like to address, and which I would particularly like to focus on, is the eligibility criteria, because that's the first question that comes in mind, that if I'm available for this program, but am I eligible or not? So we will go over some of those eligibility criteria. I would also like to remind all the participants and the viewers that a lot of information, particularly like the eligibility criteria, the application process, these are available on our website, and you can certainly refer to that. I would like to request one of my co-hosts to please put it in the comment section and also pin it so others can also have a chance to view it. First of all, as per the eligibility criteria, the first eligibility criteria aspect is um, that all the participants have to be females. So the first and foremost criteria is that you have to be a female to be a part of this program. The program is not open, unfortunately, for the male participants. So that's one. The second is that you have to be a Pakistani citizen. That is extremely important. So if you are not residing in Pakistan, or if you have any kind of dual nationality, that will also make you ineligible for the program. So you have to be a Pakistani citizen, and you also have to be studying in an institute here. That's also important. जो इसके अंदर तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एस्पेक्ट है वो है कि द स्टूडेंट हैज़ टू बी 18 to 24 years old on 1st June 2021. अब इसका एक बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, और वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 1 जून 1997 से लेकर 1 जून 2003 के बीच में फॉल करती है, इफ़ दैट इज़ द केस, तो फिर आप एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्पेक्ट है वो मीट कर लेते हैं, बिकॉज हमने कैलकुलेशन की है उस हिसाब से आपकी एज 18 to 24 ईयर्स ऑन 1 जून 2021 बनती है. ठीक है, तो ये इसके अंदर आप माइंड में रखिएगा. 1 जून 1997 से लेकर 1 जून 2003, इफ योर डेट ऑफ बर्थ फॉल्स विद इन दिस रेंज, देन यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्पेक्ट फॉर एज. ठीक है, ये आपकी हो गई 3. The fourth eligibility criteria aspect is that you must be enrolled in a college or a university here in Pakistan and also intend to return to the same institute. So for example, if you're in your 3rd semester of university or 4th semester of university, so you go to the US, you attend the program because it's a summer program, you will come back and continue your education here. So that is another important eligibility criteria aspect. It's not a degree, it's not a diploma, it's not something that you can continue in the US. आप जाएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, यू विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड यू विल कंटिन्यू विद द रूटीन लाइफ ऑफ योर्स. ठीक है, the next eligibility criteria aspect is a little bit technical, but I hope that you will understand it as well.
کہ if you have completed a 2 year bachelor degree program, اگر آپ نے فار انسٹنس BA کیا ہے اور آپ اس وقت ماسٹرز میں ہیں اور آپ ماسٹرز کے پہلے سال میں ہیں, آئی ہوپ دیٹ میک سینس, تو آپ نے 14 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے اور آپ اس وقت 15th ایئر میں ہیں, ٹھیک ہے, 2 سال کا بیچلرز کیا ہے اور آپ ماسٹرز کے پہلے سال میں ہیں, تو پھر آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں. یا اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ بی انرولڈ ان اے 4 year بیچلر ڈگری. جیسے ہم اکثر کرتے ہیں جی کہ 12th کر لیا, انٹر کر لیا یا پھر اے لیولس کر لیا, اور اس کے بعد یو انرول ان اے 4 year ڈگری ان اے یونیورسٹی. تو اس کے اگر آپ پہلے, دوسرے یا تیسرے سال کے اندر انرولڈ ہیں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سو ان شارٹ اٹ گوز ٹو سے کہ جی اگر آپ اپنے ڈگری کے آخری سال میں ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے, پہلے سال میں ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل 2 year بیچلر ڈگری پروگرام کے اندر ہیں تو اس کے دوسرے سال میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ویٹ, یو ہیو ٹو اپلائی اف یو آر انرولڈ ان اے ماسٹرز ڈگری, اور اس کے پہلے سال میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور فار دا 4 year بیچلر ڈگری پروگرام جو کہ ریگولرلی فالو ہوتا ہے, تو اس کے اگر آپ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ایئر میں انرولڈ ہیں تو پھر آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ چونکہ یہ ایک میں کہوں گا کہ ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک ایکسٹرا کریکولر آپ کا ایک ایڈیشن ہے, آپ کے اوور آل پروفائل کے اندر, بلڈنگ کے اندر بہت ہیلپ کرتا ہے. سو آئی ول سرٹنلی سے کہ اگر آپ کی کچھ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, کوئی ایگزامپلس, کوئی کلب آپ نے لیڈ کیا ہے, اور اینی کمیونٹی سروس ایکٹیویٹیز that you have done, so we'll definitely encourage you to enclose those in your application. Certificates لگانے کی بے شک ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ ضرور ایک ڈاکومنٹ ورڈ کا بنائیں, اس کے اندر ضرور یہ چیزیں مینشن کر کے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ یہ آپ انکلوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیٹ ول ایکچولی ہیلپ ان ایڈنگ یور ایپلیکیشن وین وی ریویو اٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی یو مسٹ ہیو انٹرسٹ ان لرننگ اباؤٹ دی US, چونکہ یہ ایک کراس کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے, اینڈ وائل بینگ پارٹ آف دا پروگرام یو ول ناٹ اونلی لرن اباؤٹ the program that you participate in, but also have a chance to represent your culture. اپنے ملک کے آپ ایک امبیسڈر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس امبیسڈرشپ کے زمرے میں you must be able to have interest in learning about others as well. And by others, I particularly mean the United States and their culture and their people. So it's a two-way street. آپ ان کو اپنے بارے میں بتائیں گے and you will learn about them as well. The next eligibility criteria aspect is کہ آپ کے ضرور کوئی اگر اچیومنٹس ہیں, کوئی آپ کے اگر اوارڈز ہیں, کوئی میرٹ اسکالرشپ ملی ہے آپ کو یونیورسٹی کے اندر, یا اس کے علاوہ فار انسٹنس آپ نے کوئی آپ کو اوارڈ ملا ہے, کوئی آپ کے ہائی گریڈ آیا ہے, کوئی آپ کا ڈسٹنکشن آیا ہے, کوئی آپ نے GPA اچیو کیا ہے ہائی, تو وہ ضرور آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر ہائی لائٹ کریں, اس کو مینشن کریں, بیکاز دیٹ ول ہیلپ یور ایپلیکیشن ان ایڈنگ کوائٹ اے لاٹ, ٹھیک ہے. The next eligibility criteria aspect is کہ پچھلے 3 سال کے اندر آپ کے منیمم اوور آل اینولی 70% تک ہونے چاہیے مارکس, اس سے کم نہیں ہونے چاہیے. بٹ یوزولی ان موسٹ کیسز we can be safe to say کہ زیادہ تر پارٹیسپینٹس کے ہوتے ہیں ویسے 70%, تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ آپ کو ضرور اپنے اپلیکیشن کے اندر ریکارڈ اس کا دینا ہوگا کہ لاسٹ 3 ایئرس کے اینول آپ کے جو مارک شیٹس ہیں وہ آپ نے ضرور اس کو دینے ہیں, اور وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنے ایگزامینیشن کے سارے ریزلٹس وغیرہ اپنے فائنل اپلیکیشن کے ساتھ. پھر اس کے اندر ہے جی کہ اسٹوڈنٹس فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈز آر ہائیلی انکریج ٹو اپلائی, اور اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جن کو کوئی ٹریول اپرچونیٹی پاس میں نہیں ملی. تو اگر آپ فار انسٹنس کوئی انڈر سروڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, یا کوئی فار فلنگ ایریا ہے, یا فار انسٹنس کوئی بھی ایریا آف دا کنٹری, یو آر ہائیلی انکریج ٹو اپلائی, آپ ضرور اپلائی کریں, اور باقیوں کو بھی انکریج کریں اس پروگرام کے بارے میں. بے شک آپ باقیوں کو بھی بتا سکتے ہیں, وہ بھی اپلائی کریں, بیکاز وی وانٹ ایپلیکیشنز ٹو کم فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈس, اینڈ فار دیٹ وی وانٹ یور ہیلپ ان دیٹ ایز ویل, کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پروگرام کے بارے میں اگر شیئر کریں گے تو ڈائیورس ایپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں گی, which will also make the applicant pool quite diverse, and that will be quite good. تو یہ ایک اور اس کے اندر eligibility criteria aspect ہے جو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. Last but not the least, you must have not traveled to the US. تو
امریکہ اگر آپ نے پاس میں ٹریول کیا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی ویزا ایگزسٹنگ ہے تو دیٹ ول آلسو انفارچونیٹلی میک یو ان ایلیجیبل فار دا پروگرام. اب یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے تو اسپیکٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں. آئی ہوپ یو ول ریمبر دیم اینڈ یو کین آلسو ریفر ٹو دیم آن دا ویب سائٹ, سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. تھوڑا سا ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ویسے اس کے ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو 100% ان ایلیجیبل قرار دے دیں گی اس پروگرام کے لیے. تو وہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس ڈوول نیشنلٹی ہے تو آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو. تو ڈوول نیشنلز آر ناٹ ایلیجیبل. پاکستان کی شہریت ایک چیز ہے, پاکستان میں رہنا اور پڑھنا ایک اور چیز ہے. تو اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں اور آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ پھر بھی اس پروگرام میں ایلیجیبل نہیں ہیں. سو یو ہیو ٹو بی اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ آلسو ریزائڈنگ ہیئر اینڈ اسٹڈیئنگ ہیئر. دونوں اس کے اندر بہت ضروری ہے, بیکاز یور کرنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیز ٹو بی اے پاکستانی انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر ایک جی اگر آپ نے یو ایس کی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی نہیں کیا, یا آپ کے فیملی ممبرز میں سے کسی نے اپلائی نہیں کیا, یا اگر کیا ہے فار دیٹ میٹر, چونکہ میں ان ایلیجیبلٹی کر رہا ہوں, تو اگر کیا ہے تو ان ایلیجیبل ہوں گے, اگر نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس ان دیئر فائنل ایئر آف اسٹڈی, جیسے میں نے آپ کو پہلے اوپر بھی بتایا کہ اگر آپ فار انسٹنس اپنے اکیڈمک آخری سال میں ہیں, اگر آپ ماسٹرز کے دوسرے سال میں ہیں فار انسٹنس, یا اگر آپ 2 ایئر بیچلر کے آخری سال میں ہیں, یا آپ 4 ایئر بیچلرس کے آخری سال میں ہیں, جیسے 7th یا 8th سیمسٹر ہوتا ہے, تو پھر آپ اس پروگرام میں ایلیجیبل نہیں ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یا تو یو ایس ٹریول نہیں کیا ہو وہ بھی, اور اگر آپ نے فار انسٹنس کسی اور یو ایس گورنمنٹ پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, جیسے سوسی ہو گیا, یا پھر یو گریڈ ہو گیا, یس ہو گیا, فل برائٹ ہو گیا, یہ بہت سارے پروگرامز ہیں, تو وہ بھی آپ کو پھر اس پروگرام کی اپرچونیٹی کے اندر ان ایلیجیبل کرا دیتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گی وین یو بگن یور اپلیکیشن فار دا پروگرام. آئی ول اگین ایڈوائز یو ٹو گو ٹو دا ویب سائٹ, تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں. ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام اسپیکٹس موجود ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹس کے اندر لکھ دیجیے. بہت شکریہ. Okay, ji. So now what I'll do is eligibility criteria اور ineligibility criteria کا aspect تو ہم نے کافی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر لیا ہے. اب سوال ہوتا ہے جی کہ جی میں ایلیجیبل ہوں, ٹھیک ہے, زبردست. ناؤ آئی وانٹ ٹو اپلائی فار دا پروگرام, تو کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے, کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, کون کون سی چیزوں کو ہم لوگ لے کے چل سکتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر what I can do is that I will request my S2S team member 1 کہ وہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلپ فل ایک ویڈیو ہے وہ شیئر کرتی ہیں, اور اس کے تھرو آپ تمام اپلیکیشن پروسیس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو over to you, S2S team member. Hello everyone. اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سسٹر ٹو سسٹر ایکسچینج پروگرام میں اپنی آن لائن اپلیکیشن کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کسی بھی ویب براؤزر سے ہماری آفیشیل ویب سائٹ sister2sister.pk اوپن کریں گے. اس آفیشیل ویب سائٹ کے علاوہ ہماری کوئی اور ویب سائٹ نہیں ہے. آن لائن اپلیکیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ضرور پڑھیں. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پڑھنے کے لیے آپ سسٹر ٹو سسٹر ایکسچینج پروگرام کی ٹیب پہ جائیں گے. یہاں آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مل جائے گا. اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں رائٹ ٹاپ پہ اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کریں. اب اس آن لائن اپلیکیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. اس کے بغیر آپ اس اپلیکیشن کو سبمٹ نہیں کر سکتے. ڈاکومنٹس کون سے ہوں گے یہ ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں. ڈاکومنٹ نمبر 1, پاسپورٹ سائز فوٹو جس کا سائز 3 MB سے زیادہ نہ ہو اور فائل فارمیٹ JPEG ہونا چاہیے. ڈاکومنٹ نمبر 2, CNIS کی اسکین کاپی یا پھر FRC یا B فارم بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹ نمبر 3, گزشتہ 3 سالوں کی اوریجنل اسکین مارک شیٹس. ڈاکومنٹ نمبر 4, ایک ریکمنڈیشن لیٹر دینا ضروری ہے.
آپ چاہتے ہیں تو 2 بھی دے سکتے ہیں. ڈاکومنٹ نمبر 5. آپ جس کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ کو اس انسٹیٹیوٹ کے لیٹر ہیڈ پہ ایک لیٹر ایشو کروانا ہوگا جو اس بات کی تصدیق کرے کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یاد رہے یہ سب ڈاکومنٹس PDF فارمیٹ میں ہونے چاہیے اور ان کا فائل سائز 3 MB سے زیادہ نہ ہو ورنہ آپ کی فائلز اپلوڈ نہیں ہوں گی. اب اس پیج پہ یہاں اپنا نام ٹائپ کریں اور پھر اپنا ای میل ایڈریس. یاد رہے آپ کا ای میل ایڈریس ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ یہی ای میل ایڈریس بعد میں اگلے مراحل میں بھی استعمال کیا جائے گا. اب آپ یہاں اپنا نیو پاسورڈ کریٹ کریں گے جو آپ کو اس پورٹل کو لاگ ان کرنے میں ریکوائرڈ ہوگا. اس کے بعد اس چیک باکس کو چیک کرائیں گے جو اس بات کی تصدیق کرتے آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور اپلیکیشن پروسیس پڑھ چکے ہیں. اب آپ رجسٹر کے بٹن پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ کو نو ریپلائی ایٹ sister2sister.pk سے ایک ای میل ریسیو ہوگی. اس ای میل میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس ویریفائی کرنا ہوگا. اب آپ اس ویریفائی ای میل ایڈریس کے بٹن پہ کلک کریں گے جو آپ کو آن لائن اپلیکیشن کے پیج پہ لے جائے گا اور آپ کو ساتھ ہی ایک ویلکم ای میل بھی موصول ہوگی جس میں کچھ اہم ڈاکومنٹ کی لسٹ ہوگی جو ہم آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتا چکے ہیں. اب آپ یہاں لیفٹ سائڈ پہ اپلیکیشن پہ کلک کریں. اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی آن لائن اپلیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. یہاں آپ اپنا فل نیم, فادرز نیم, ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ ٹائپ کریں. پھر اپنا کرنٹ ایئر آف اسٹڈی سلیکٹ کریں. ای میل آپ کا بائی ڈیفالٹ آ رہا ہوگا. اب آپ اپنا فیس بک پروفائل لنک ٹائپ کریں گے. اب یہاں آپ اپنا ہوم, موبائل کانٹیکٹ نمبر اور ریزیڈینشیل ایڈریس ٹائپ کریں اور پھر یہاں اپنی پکچر بھی اپلوڈ کر دیں. یہاں آپ اپنے کالج یا یونیورسٹی کا نام اور پھر اس کا ایڈریس ٹائپ کر دیں. آپ جس فیلڈ میں گریجویشن کر رہی ہیں وہ یہاں ٹائپ کر دیں. یہاں اپنے کالج یا یونیورسٹی کے کسی ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ کا نام, ان کا ای میل ایڈریس, آفیشیل کانٹیکٹ اور موبائل نمبر بھی ٹائپ کر دیں. اگر آپ کو اپنے کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اسکالرشپ ملی ہوئی ہے تو یس کر دیں ورنہ نو پہ کلک کریں. اب اپنے لاسٹ 3 ایئرس کی پرسنٹیج ٹائپ کر دیں. اس سیکشن میں اپنے فادر کا نام, ان کی جاب, انکم, ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر بھی ٹائپ کر دیں. اس سیکشن میں اپنی مدر کا نام ٹائپ کریں اور اگر وہ ہاؤس وائف ہیں تو انکم میں ناٹ اپلیکیبل ٹائپ کر دیں. ان کا ای میل اور کانٹیکٹ نمبر بھی ٹائپ کر دیں. ریزیڈینشیل اسپیس میں ہاؤس یا اپارٹمنٹ سلیکٹ کریں. ریٹ اونڈ یا رینٹڈ بھی سلیکٹ کریں. اگر آپ کی فیملی کی کوئی اور سورس آف انکم ہے تو یس کر دیں ورنہ نو کر دیں. آپ کی فیملی انکم پہ کتنے ممبرز ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی تعداد یہاں ٹائپ کریں. اب سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں. اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں تو یس کر دیں ورنہ نو پہ کلک کر دیں. اگر آپ کسی اور ملک کے سٹیزن ہیں تو یس کریں ورنہ نو پہ کلک کر دیں. اگر آپ نے کبھی کسی دوسرے کنٹریز میں ٹریول کیا ہے تو یس کر دیں اور پھر اس کنٹری کا نام ٹائپ کر دیں. اگر آپ یا آپ کے کسی فیملی ممبر نے کسی اور ملک کی قومیت کے لیے ٹائپ کیا ہوا ہے یس کر دیں ورنہ نو پہ کلک کر دیں. اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز US میں ہیں تو یس کریں ورنہ نو پہ کلک کر دیں. یہاں اپنی چوائسز کے اکارڈنگلی 3 فیلڈز کو رینک دیجیے. فار ایگزامپل میں میڈیسن کو فرسٹ اور فارمیسی کو سیکنڈ کر رہا ہوں. اس سیکشن میں آپ کی صحت سے متعلق تفصیلات پوچھی گئی. ان کو اپنی میڈیکل ہسٹری کے مطابق یس یا نو پہ کلک کریں. اب سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں. یہاں اس پیج پہ آپ کو ان 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. یاد رہے ہر جواب 250 ورڈ سے زیادہ نہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں سے کوشچنز کاپی کر کے اپلیکیشن کلوز کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے جوابوں کو تیار کر کے دوبارہ لاگ ان کریں اور یہاں پر کاپی پیسٹ کریں. اب سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں. اب آپ اس پیج پہ اپنے وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے جو ہم نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا. یہاں آپ کے پاس 2 ریفرنس لیٹر کا آپشن موجود ہے.
आप चाहें तो सिर्फ एक लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना है और फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। अब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके साथ ही आपको एप्लीकेशन सबमिशन की एक ईमेल भी रिसीव होगी। ये इस बात की तस्दीक होगी कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। शुक्रिया। Okay, G, thank you so much for playing the video. I hope this was helpful to the participants. I hope it will be helpful to the participants for sure. तो प्रोग्राम के बारे में तो आपको इंट्रोडक्शन भी मिल गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्पेक्ट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और हमने आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी दिखा दी है जिसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल आउट कैसे करना है। नेवरदलेस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर लिखते रहें। वी आर लुकिंग एट देम एंड वील आंसर देम शॉर्टली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। अब हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट के ऊपर और उसके अंदर वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम एन एन अलमनाई ऑफ दिस प्रोग्राम कि जी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के बाद जब अलमनाई वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं या उनका एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो उस सिलसिले में एक वीडियो है जो कि प्ले की जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो प्ले की जाए। Assalamu alaikum. Looking back at my time as an exchange student, all that I can say is that this unique opportunity not only allowed me to learn and grow in a multicultural and stimulating environment, but also laid such a strong foundation beneath my dreams that 100 other opportunities came my way after it. I attended the community of scholars at the American University. From being a medical student before attending the summer school, today I'm doing LLB with international relations. So when I applied for the summer school, I wasn't a medical student, but I applied for a course that was in international relations because that is something I really wanted to do. So if you have a passion for something, you must go for it, and the program will, instill such a desire in you that you'd want to explore and accept various leadership roles and educational opportunities that you might not have previously thought of. Not only educational opportunities, I also visited prestigious institutions via this very program, which include World Bank, US Department of State. I also carried out my very first community service project at the American University via this program. And from there on, the exposure, the knowledge, and the leadership workshops changed my life, my goals, and my career choices. So when I got selected for the program, firstly, I had to attend this pre-departure orientation, which was held at Karachi. We were told about what all we're going to be doing in the US, and from there on, we traveled in groups to the USA. We lived at the dorms. We had a unique experience while living in groups at the dorms, experiencing what university life is going to look like at this point or later on in life. After that, not only did we attend the university courses, like I said, the educational courses that were planned for us at the universities that had selected us, we also visited different prestigious organizations where we had meetings, leadership workshops, and workshops which really polished our skills. And that is what Summer Sisters experience was for me.
Okay, Ji, thank you so much to my team member 3 for sharing her experience on the program. I'm assuming that now is a good time to take some questions from the comment section on the Facebook because it is getting flooded with a lot of comments as we speak. So I will have a chance to look at some of them. पहला सवाल है जी कि I cannot give my score to the academic year 2019 and 20 because they were delayed and my exam result hasn't come out yet. What should I write in my academic scores for 2019 and 20? ओके सो इस केस में अगर आपके फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन नहीं हुए तो आप उसके जो पिछला साल है उसके अगेंस्ट लगा दें सो जस्ट मेक इट 3 लास्ट ईयर्स अगर 2019 एंड 20 नहीं हुआ तो उसके अंदर आप एक नोट साथ में ऐड कर सकते हैं कि नो एग्जाम्स वर हेल्ड बट यू कैन सर्टनली ऐड द लास्ट 3 years एग्जाम्स उसके साथ आप मेंशन कर सकते हैं. There's a question that says कि जी इस program के अंदर do we have any food and science and technology students? So is that one of the summer programs that is getting offered? Okay, I see a shake of head, so that would be a no. I'll take that up. Yeah. So no, the programs that have been offered are science, technology, engineering, math, medicine, international affairs, gender studies, and pharmacy. Unfortunately, if you don't have, if you're not studying any of these subjects in your undergrad, you won't be able to apply for the program because it won't be of your interest. Okay, thank you so much for sharing. Um, I think I answered a question related to the results, so I hope that is addressed as well. The deadline for the applications is 31st of January 2021. तो कोशिश कीजिए कि इससे पहले ही अपनी applications भेज दीजिए. Is there any format for recommendation letter? Okay, I can go ahead and answer this. See, there is no particular format for a recommendation letter, but there is certainly a format for how you structure it. So for instance, the letter must contain some of the examples of how strong you are academically. थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आपका जो recommended है उसके ऊपर comment करें, थोड़ा सा आपके अगर क्लास के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स आपने पार्टिसिपेट किए, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, कोई ऐसी चीज़ जो कि एप्लीकेशन के अंदर हेल्पफुल हो, तो वो ज़रूर उनसे लिखवाएं. और बाकी रिकमेंडेशन लेटर का कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट तो नहीं है या टेम्पलेट तो नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. All right, so I wanted to ask that I'm doing a BS in social entrepreneurship and social leadership. So can I also pick different courses here, like courses other than the ones that I'm studying right now? Is that possible, team member 1? Can you repeat the question, please? Yeah, sure. So the question is that I'm doing a BS in social entrepreneurship and social leadership. So is it possible that I pick any different courses for my summer program? All right. So the program provides opportunity to the students so that they can build upon what they're studying and what they want to pursue in their career. Because obviously, like I mentioned earlier, we do provide mentorship opportunities to the alumni once they are back from the program and also during the program. So if you are not if you're not studying something that we are offering, then it would be a mismatch, and obviously will not be the proper and adequate use of the opportunity that we or the program is providing. Hence, it's important that if you're studying something and the program is offering that only, please apply. Otherwise, it won't be a good match. And also, I'm not sure how you will feel related to the topic either. So it's better that someone who is already studying should apply for those programs.
Okay, thank you so much for answering this. There are some other questions, and I would like team member one to clarify on that as well. कि अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके रिसेंट एग्जामिनेशंस नहीं हुए, सो लेट्स से ग्रेड 13 के एग्जामिनेशंस नहीं हुए, तो उसके अगेंस्ट व्हाट इज इट दैट द स्टूडेंट कैन डू, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में उसके अगेंस्ट क्या परसेंटेज डालनी चाहिए, सो व्हाट वुड यू टेल देम? All right, like mentioned earlier, since the exams have not happened, then this is something that the student cannot do anything about, right? So you are required to submit a previous year mark sheet or previous year result, and also this is something that they would provide for now. And by the time they get selected for the program, if so happens, we will require an additional document, which would be their recent transcript or a mark sheet if the exam has happened. So this is something we do understand. COVID is there, and there are a lot of uncertainty in the academics and in the universities and colleges going on. So obviously the program does understand this and keeps that in mind. So please do submit the previous year mark sheet and do mention that this has happened. Okay, Ji, thank you so much for answering this. I see a good question. The question is that what do we have to write in university? Point of contact on the first page, an official email address, and how to convert CGPA into percentage. तो these are questions. इसके अंदर जो पहला सवाल है वो है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा उस बंदे को रखें या उस टीचर को रखें जो एक्सेसिबल हो और रीचेबल हो. सो फॉर एग्जांपल अक्सर हम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब भी नहीं देता या उसके ऊपर कोई जो है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता. तो वो ईमेल एड्रेस दें या उसको ऐड करें जो कि किसी टीचर का है और टीचर उसको एक्टिवली चेक भी करें. दूसरा उसके अंदर है, एंड द सेम गोज फॉर email address and point of contact. So that's one. Second is the how to convert CGP into percentage. So there are that can vary from university to university. उनकी स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ए स्टार को क्या क्या देते हैं, या फिर फॉर इंस्टेंस 4.0 को क्या परसेंटेज देते हैं, 3.5, 3, 2.5, 2. इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेडिंग स्केल को, और उसके अगेंस्ट फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसका परसेंटेज. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर उसके अगेंस्ट अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको भी रिफ़र कर सकते हैं और अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं. ओके जी, अ गुड क्वेश्चन. अगर फॉर इंस्टेंस एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और कोई करेक्शन करनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है? So if it's about correction, you cannot undo the application. So basically, whatever you fill needs to be checked and rechecked and everything, because firstly, you cannot change what you have already submitted. So you can save it and later on come back and do or complete your application. Take your time because the deadline is still in 5 days. So you still can take time, but the thing is that if once you have submitted, you cannot change any of the documents or any of the answers to the questions that you have given. Now, what happens is that if that's not an option, the student opts for the second option, which is that they redo the application and they submit another application. If that happens, your application will not be considered. So please do not do that. Do not send or submit multiple applications. You need to submit only one application and check and recheck, and like multiple times you need to check before you submit the application. All right, thank you so much for sharing that. So for the viewers, I will say that there are a lot of questions and I see them, but many of those have been answered during this session. So I will certainly advise you to refer to this session from the beginning, and you will get some of these answers as well. I'm looking for some questions that haven't been answered yet. Um, all right. Complete my 16 years education and doing masters. Students who have completed their 16 years of education and now enrolled in masters are unfortunately not eligible for the program because of
not only their academic standing but also age. So these two are important factors. Um, सो लास्ट 3 years के अंदर 70% मार्क्स का एनुअली होना बहुत ज़रूरी है. अगर फॉर इंस्टेंस 67% है जैसे एक कमेंट के अंदर मेंशन है तो फिर वो आपको इनएलिजिबल करार देते. सो ये बहुत ज़रूरी है. अगर फॉर इंस्टेंस कोई गैप ईयर लिया है आपने तो gap year will also make you ineligible for the program. So it has to be no gap years in the past 3 years at least. उसके पहले अगर बचपन में आपने कोई गैप ईयर लिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लास्ट 3 years में कोई गैप ईयर है so that will certainly have an impact on your overall application. I see questions related to interview process, but I think it's quite premature about that. So अभी फ़िलहाल हम application के ऊपर ही focus कर लेते हैं. Interview के related फिर जो questions होंगे, we'll probably have a chance to do something like this later on as well. I'd like to take that opportunity to walk you through a little bit about the application process for now. This is something that the students or the applicants are looking forward to. So first thing, like we mentioned, that the program is an undergrad summer short program basically. So it happens in summer from the month of June till August, depending on which program you get selected in. Now, what happens is that once you fill the application, it goes through an internal screening process, and it would take about 15 to 20 days. And after that, you will hear from us if you are shortlisted. We do not email during the process if you have not made it to the next round. So we do email once the application process is over that unfortunately you have not made it to the round or to the final finalist list basically. So if you have made it to the next round, which is an online interview process, then we will email you on the given email address that you have verified. Once that happens, then once you appear for the online interviews and you do get selected for that, then the next stage is your assessment center. Now what that is, it's basically a mix of different a day-long activities and a set of activities basically that includes English language proficiency test. Then there's a group discussion or group activity, and finally an individual interview. Once these three things happens in a day, that also the assessment center happens either in Islamabad or Karachi depending on where you live. So we will invite you to that particular city's assessment center, and then once you made it through that round, then your application goes to our partner university, which is the American University. So the American University then goes through your entire profile, not just your application, but also your presence in the assessment center and also your online interview remarks, and on the basis of that they do shortlist you. And once they shortlist you, then your application goes to the particular university or the partner university or the universities that I've mentioned basically. So those universities then select that, all right, this applicant is good fit for our summer undergrad program, and we are selecting them. So once we have a final list, then we notify the applicants basically that you have been finalized. And after the entire recruitment process is over, then we do email the students or the applicants who have not made it to the finalist. So that's how the process is. Okay, thank you so much for sharing that, and I think that will give the participants and the viewers quite a clear idea about what to expect and how to go about it. I see a lot of questions related to the recommendation letter. It has been answered already, so please refer to this video. आपको इसका जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा. A2 स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स इस वक्त A लेवल्स में हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इस प्रोग्राम के लिए नहीं है एलिजिबल क्योंकि वो अंडर एज हैं एंड दे ऑल्सो डोंट हैव द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो वो भी एक तरह से उनको इनएलिजिबल करा देगा. That's a good question. How do we attach any extra documents? Is it possible, team member one? For instance, if somebody wants to attach any document related to their extracurriculars या कोई details provide करनी है or any additional supplemental material, so is that
All right, so there are section in the application that requires for two recommendation letter. One is a mandatory section, and the other one is not mandatory. So if you have any additional documents, any additional certificates or stuff about or letters about your extracurricular, you can make a PDF of the whole thing and then attach it on the second section of the recommendation letter. Otherwise, if you don't have any of those things, then you can just skip that because that's not mandatory. ओके जी चलें, दैट इज़ रियली गुड. इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर या कोई एडिशनल आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो सेकंड जो आपका रिकमेंडेशन का स्लॉट है आप उसके अंदर बेशक वो डाल दें. पहला वाला मैंडेटरी है, सेकंड ऑप्शनल है, तो आप उस वाले स्लॉट को यूज़ कर सकते हैं. कोई मसला नहीं है इसके अंदर. The program is fully funded. There are no costs involved. So you are more than welcome to apply regardless of where you come from. जी आपको एक ईमेल मौसूल होगी जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो यू विल गेट एन ईमेल दैट विल कंफर्म दैट यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन. I see a question that can we write the result of 10, 11 and 12 class because the first year of university result has not been announced yet. तो उसका क्या करना है टीम मेंबर? The same goes for the answer for the question that I gave the answer of that. If the exam has not happened, if the result has not been announced, then obviously you can't do anything about it, and you will submit the previous 3 years, which becomes actually the 4 years actually. So all years mark sheets, and later once you are selected or once your exams happen, we would require the current or the recent mark sheet. But before that, it's something that you can't help with. That's something that university has not given it to you yet or something of that sort. Then obviously you can't do anything about it, and then you will only submit the previous 3 years, actually the 4 years. All right. Well, that sounds good. I have Hazan on my side, so that's probably going to take place for some time. But I believe that we have answered quite a lot of questions related to the program, the process, the eligibility. And I hope that you will continue to put in these questions. Some of these questions we have certainly answered during this video. So आप इसको refer करें, इस वीडियो को एक बार दोबारा शुरू से सुनें because it will answer a lot of questions like recommendation letter कैसे लगाना है, supplemental material कैसे लगाना है, और कौन सा परसेंटेज कहाँ लिखना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना कैसे है, कंफर्मेशन ईमेल वगैरह, एलिजिबिलिटी. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वी हैव सर्टेनली एड्रेस्ड. सो आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू कि आप इस वीडियो को देखें. एनी लास्ट रिमार्क्स टीम मेंबर 1 and 2? No, I'm good. But just the last thing, it's once in a lifetime opportunity. You have heard Rena speak about Summer Sisters. Sister2Sister is a new program, but it's equally promising. It's equally something that to look for and to avail that kind of opportunity. So go for it. And again, the competition is rigorous. It's worth competing for. That's something that I would say all the exchange programs bring about the best in one's personality. Don't miss the deadline. We are not going to extend the deadline, so please make sure that you do submit. Don't leave it till the last minute. Just submit and go for it. Team member 3? Yeah, I'll say something on the same lines that it's a once in a lifetime opportunity. Do apply for it. Do not be scared. So, if you think that it's a very, very big achievement and it's something that you can't do not be scared. Just apply for it. Given your best. Tell the team members, tell the people behind this very program who you really are. Do not plagiarize. Do not go on Google, search for answers. Tell them who you are. They want to select you and they want you to be a part of it. Thank you. All right, well, these are two really good sets of advices from my co-panelists, and I'll encourage all of you to apply as well from my side. And with that,
that, we come to an end of the session. I hope that it was useful. I see a lot of questions are still coming in, but our team will get to it. We'll answer a lot of your questions as well. We'll encourage you once again to refer to the eligibility criteria section on the website, and we hope that it will be a useful program for you. We'll see you on the inside. Thank you very much, everyone, and I hope that it was a useful session. We look forward to interacting further with you in future sessions as well. So with that, take care and Allah Hafiz.